بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ظہور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے موجودہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے، جو یاز صادق صاحب کا ایک بیان آیا ہے، اس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے اور یہ کوئی اچھا عمل بھی نہیں ہے۔ مطلب ساری بات مفادات کی بنیاد پر کی جائے۔ سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، لیکن ملک و قوم کے خلاف بولنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس پر ایک سوالیہ نشان سیاستدان خود پر بنا رہے ہیں کہ جو فوج یہ سمجھتی ہے کہ سیاستدان کی جو حکمت عملی ہے یا ان کا طریقہ کار ہے وہ ملک و قوم کے حق میں نہیں ہے، گو یہ کوئی اکا دکا سیاستدان اس بار بیان دیتے ہیں، جیسے الطاف حسین صاحب نے جو زبان استعمال کی، موجودہ جو اپوزیشن کی ایک لہر چل رہی ہے اس میں نواز شریف صاحب نے بھی ایک بیان دیا، وہ بھی قابل اعتراض ہے۔ اور موجودہ جو سابق اتنے بہت بڑے عہدے پر یاز صادق رہ چکے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی وہ رہ چکے ہیں، اور ان کا ایک غیر ذمہ دارانہ بیان یہ بھی ملک و قوم اور سیاستدانوں کے حق میں نہیں جاتا کہ جو ادارے ملک کی پالیسی بناتے ہیں یا اس کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں، ان کا بھی جو اعتبار ہے وہ ذرا ڈاواڈول ہوا ہے۔ تو اس پر میرا خیال ہے کہ بجائے ایک دوسرے کو غدار یا یہ وہ کہنے کے، سب لوگ مل کے بیٹھے، جو بھی سیاستدان ایک دوسرے پر رسہ تانی کرتے ہیں وہ حکومت کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے ایک بیان دیا تھا، ایک بات اکثر دوستوں میں کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا تو اس وقت بھی ہمارے اس وقت کے لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کا توڑنے میں کوئی کردار نہیں ہے، میں یہ مطمئن ہوں۔ کچھ لوگ مختلف بولتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا، لیکن ان کا جو بیان ہے وہ یا ان کی حکمت عملی ہے وہ قابل اعتراض تھی۔ ایک پارٹی کی حکومت تھی، وہ اکثریت میں تھی، اس کا حکومت بنانے کا حق تھا، اور ہمارے مقتدر حلقوں اور سیاستدانوں نے جو اس طرف تھے انہوں نے ایک بیان دیا کہ ادھر ہم ادھر تم، گو یہ وہ بیان تھا کہ ادھر آپ کی اکثریت ہے ادھر ہماری اکثریت ہے، لیکن اس کا جو مطلب نکالنے والوں نے وہ اور لیا۔ لیکن میری بات اور ہے، میری بات یہ ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت اقتدار کی قربانی دے دیتے، وہ اپوزیشن میں بیٹھتے، تو آج پاکستان دو لخت نہ ہوتا۔ یہی بات میں ابھی بھی کر رہا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، وہ حکومت میں ہے، وہ اپوزیشن کریں لیکن وہ ملک و قوم کی اور عوام کے مفاد کی کریں، ان کے حقوق کی کریں، ملک کی جڑوں کو کمزور کرنے کے لیے وہ اپنی سیاست نہ کریں۔ موجودہ جو سیاست ہے، میں آج بھی اس پر قائم ہوں، عمران خان صاحب کی سچائی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، نہ اتنی مہنگائی، اتنی بے روزگاری، اتنی
مطلب ہر آدمی رو رہا ہے، لیکن آج بھی لوگ عمران خان کی ذات پر جو ہے مطمئن ہے کہ وہ سچا اور کھرا آدمی ہے، اور وہ ملک و قوم کے مفاد میں ہے۔ لیکن ان کی جو ٹیم ہے وہ نالائق ہے۔ ایک آدمی کیا کرے گا؟ جیسے ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، جیسے دنیا میں ہمارے ملک کے خلاف جو کام ہو رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پوری ٹیم ورک تھی، ٹیم ورک کرنے کا کام تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کو ایک اچھی ٹیم نہیں ملی۔ اگر وہ موجودہ ایک اتنی قربانی انہوں نے دی 22-23 سال، اگر ایک ٹنیور کی اور وہ قربانی دے دیتے تو آج ان کو 2 اکثریت ہوتی اور وہ جو فیصلہ کرتے وہ اٹل ہوتا۔ آپ نے دیکھا چینی پر وہ فیصلہ کرتے ہیں، کوئی عمل نہیں ہوتا، پٹرول پر وہ فیصلہ کرتے ہیں، کوئی عمل نہیں ہوتا۔ جو انہوں نے توڑ پھوڑ کروائی، ان کا جو نظریہ تھا یا کہنا تھا کچھ اور تھا، لیکن جو نیچے والے طبقے نے وہ جو کمزور طبقہ تھا، جو ریڈی والا تھا، ان کے کاروبار کو دبا کیا۔ جو کمزور گھرانے تھے ان کو ان کے گھر گرائے۔ تو بات کرنے کا مطلب ہے کہ وہ سب میرا جو نظریہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرا نظریہ ہے کہ یہ جتنی ٹیم نیچے اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں، یا وہ ساری وہ پرانے دوار کی ہے، اور وہ کرپٹ دور میں گزرے ہیں، اور یقیناً یہ بھی کرپٹ ہوں گے۔ اگر اوپر والے نے 5 لاکھ کھائے تو نیچے والے نے بھی 2 لاکھ کھائے ہوں گے، اس سے نیچے والے نے لاکھ کھایا ہوگا، اس کے نیچے والے نے 50,000 کھایا ہوگا۔ تو کھاتے کھاتے ختم تب ہوا جس کے جو کھا نہیں سکتا یا جس میں ہمت نہیں تھی کھانے کی۔ باقی اس ملک کو لوٹا سب نے، مل کر سب نے لوٹا ہے۔ تو ناظرین، میری بات کرتے کرتے کسی اور طرف نکل گئی۔ آج ایک سخت واویلا شروع ہوا ہے کہ ایجاز صادق کا بھی بیان وہ قابل اعتراض ہے، انہیں معذرت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اس پر اٹل ہیں۔ اور اس طرح کے کئی بلنڈر ہو چکے ہیں، وہ اخبار والا معاملہ بھی ہوا، عدالتوں پر بھی اس حکومت کے دور میں حملہ ہوا، اور بے شمار ہوئے، اور جب موقع ملتا ہے تو یہ اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں۔ رہی بات پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ اس وقت تک حکومت میں نہیں آ سکتی جب تک ان میں جو مقتدر حلقے ہیں ان کی سپورٹ حاصل نہ ہو۔ تو جو پہلے حکومتیں کر چکے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ اسی سپورٹ کے ساتھ آئے ہیں، اور وہی الزام وہ اس حکومت پر لگا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ایک تو اس وقت تک اس ملک میں مکمل جمہوریت نہیں ہو سکتی جب تک یہاں ووٹ دینے والے کا ووٹ صحیح جگہ اکاؤنٹ نہ ہو۔ ووٹ دیتے صحیح جگہ ہیں لیکن اکاؤنٹ صحیح جگہ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون ملک کو قوم کے اور ان کے مفاد میں ہے۔ کوئی بھی کہ ایم پی ایم این اے اسے کوئی ادارہ نکال تو نہیں سکتا، انہیں کوئی ادارہ نکال سکتا ہے تو وہ عوام ہے، اور عوام کو ہوش واش میں اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہیے، اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ کون ملک کے حق میں بول رہا ہے اور کون مخالف بول رہا ہے۔ بدقسمتی سے ابھی تک شور شرابہ تو ہوا ہے کہ فلاں لوٹا، لیکن کسی کو بھی کٹہرے میں ثابت نہیں کیا جا سکا۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے یا وہ لاسٹ ٹائم آتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس سے یہ سارا سلسلہ پوسٹ بون ہو جاتا ہے۔ تو ایک سلسلہ شروع ہونا چاہیے، جو قصوروار ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے، چاہے کوئی عمران خان ہے، چاہے کوئی نواز شریف ہے، چاہے کوئی شہباز شریف ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ اگر اس نے ملک و قوم کو نقصان پہنچایا ہے، کوئی قانون توڑا ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور تبھی یہ ملک آگے بڑھ سکے گا۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں
کہ اپنا ووٹ اس جگہ استعمال کریں جس جگہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا نمائندہ پاکستان اور آپ کے حقوق کا دفاع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔